لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد الوسيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحبا تر والدی شبیر و شبر فشانه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلوات. دعائے توسل سے ہم لوگ ابھی سلام و نوحہ کو سن رہے تھے، کیونکہ مصائب کے بعد پھر دعا کا وہ موقع نہیں رہتا ہے، سیدھے ماتم پہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ جہاں اجتماعی مجمع ہو، جہاں سب مومنین اکٹھا ہو جائیں تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اجتماع حاصل ہو جائے، مل جائے تو مس نہیں کرنا چاہیے دعا میں۔ کبھی اگر گھر کے حالات خراب ہوں تو اکیلے دعا نہ کریں، گھر والوں کو لے کے صحن میں آ جائیں، سب ہاتھ اٹھائیں اور خدا کی بارگاہ میں جب دعا کی جاتی ہے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم سورہ الحمد پڑھتے ہوئے نماز میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نہیں ہے، ہم۔ اللہ نے پہلے ہی مانگنے میں میں نہیں رکھا ہے، ہم رکھا ہے۔ جب ہم جمع ہو جاتے ہیں تو دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آج کی یہ مجلس باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اور اللہ کا شکر ہے، یہ شرف ہے آپ کی ولادت، پچھلے سال کی مجلس وغیرہ میں نے آقا کی کچھ فضائل سنائے۔ بہرکیف آئیے دعا سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خدایا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے جسم ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس سے زیادہ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب رہنا کی توفیق عطا فرما۔ بحق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، گاڑی اچھی ہے، گھر اچھے ہیں، فیملی اچھی ہے، لیکن ہماری عادتوں کو بھی اچھے سے اچھا رکھنے اور بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بحق اہل بیت علیہم السلام جتنا جسم کا خیال رکھتے ہیں کہ چہرے میں کوئی ادھر ادھر بال اضافہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، ایسا نہ ہو،
کپڑوں میں کوئی ادھر ادھر کمی نہ ہو. جتنا ہم اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہیں جو 30 40 50 60 70 سال کے بعد ختم ہو جانے والی ہے, باقی رہنے والی روح کا اس سے زیادہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے فیملی کے ساتھ تیرے گھر کعبے کی, مدینے کی تمام معصومین کی, بالخصوص کربلا کی زیارت نصیب فرما. ہمارے بچے بچیاں جو پڑھ رہے ہیں علم میں کامیابی عطا فرما. جن کی گود خالی ہے اولاد عطا فرما. جن کے گھر میں بچے اور بچیاں رہ گئے انہیں اچھا نصیب یعنی شادی نصیب فرما. بالخصوص ایران, لبنان, بحرین, ایران, عراق, یہ تمام اسلامی ممالک کو سربلندی عطا فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اصحاب انصار میں شمار فرما. بلند صلوات. پچھلے مجلس میں جہاں گفتگو میں نے چھوڑا تھا اسی سے مربوط کرنا چاہتا ہوں. بہرحال ایک موضوع مل گیا تو بہرحال اسی پہ یہ چند مجلسیں آپ کی خدمت میں. سورہ زمر کی آیت نمبر 9, سورہ نمبر 39, جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. خداوند کریم اپنے حبیب کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ قل کہہ دیجئے ان لوگوں سے, جو امت آپ کے سامنے ہے, جو آنے والی ہے, ان سب کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ کیا جاننے والے, حل سوالیہ, کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس بات کو تو جاہل بھی کہے گا. جس نے مدرسہ کبھی نہیں پڑھا وہ بھی فیصلہ کر لے گا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. پھر مزید انما یتذکروا, بے شک یہ نصیحتیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. بات ہی ختم ہو گئی. یعنی اگر کوئی جاہل اور عالم کو برابر مان رہا ہو تو وہ عقل نہیں رکھتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ. پہلے مرحلے میں کہا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں. دوسری والی آیت میں جو سورہ نحل کی 43 ارشاد ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر نہیں جانتے ہو تو بس اہل ذکر سے سوال کرو. پوچھا کس سے جائے گا؟ جو جاننے والے اہل ذکر ہیں. اور پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا نحنو اہل الذکر, ہم اہل ذکر ہیں. یہاں تک کل کی گفتگو تھی, اب میں یہاں سے جڑتا ہوں. اہل ذکر کون؟ امام نے کہا ہم ہیں. کیا کہا؟ نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. تو یہ کیا صرف کوئی ایج ہے کہ جہاں تک نہیں جانتا اس کے بعد جاننے لگتا ہے؟ جاننا اور نہیں جاننے کا تعلق ایج پہ نہیں ہے. کوئی بھی چیز ابھی ذہن میں آئی, معلوم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں معلوم ہے, یہ بات جوان کے ساتھ بھی ہوگی, یہ بات بوڑھے آدمی کے ساتھ بھی ہوگی, ادھیڑ کے ساتھ بھی. نہیں جاننے والی باتیں کہاں ہیں اور کہاں نہیں, اس کا فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. اچانک کوئی بات ذہن میں آئے گی, میں نہیں جانتا ہوں, تو خدا کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس یہ بات آئے نہیں جانتا ہوں, جاننے والوں کی طرف رجوع کرو. پتہ بتا دیجئے بھائی وہ کون ہے جو جاننے والے ہیں. ان بات علم کی چل رہی ہے یہاں. نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے. اہل علم کا پتہ رسالت باب نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں, انا مدینۃ العلم و علی بابھا. علی شہر علم ہے, میں شہر علم ہوں, علی دروازہ ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تمہارا آنا جانا اس دروازے سے شہر کی طرف جاری و ساری رہے. تو پھر جاننا اور نہیں جاننے کا رشتہ کسی عمر پہ نہیں ہے. بڑھاپے کے آخری مرحلے میں بھی آدمی کوئی سوال رکھ سکتا ہے اور پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا یہ کیا ہے. اسی لیے فرمایا رسالت باب نے, اب یہاں سے یہ حدیث اور اسی پہ گفتگو, فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. باپ رے باپ, بات ہی تمام ہو گئی. کہاں سے شروع کرو؟ گہوارے سے. مولانا گہوارے کی جہاں تک بات ہے امی دودھ پلاتے ہوئے بھی بتا سکتی ہے, یعنی وہ والے بچے کو نہیں, اب وہ بتاتے ہیں انہیں بھی ٹھیک ہے, نہ پوچھتا ہو اسے بہت ساری چیزیں مائیں اپنے لوری میں سنا دیتی ہے. یعنی جب تک گود میں ہے, جب تک چل رہا ہے, انگلی پکڑنے تک کی نوبت میں ماں باپ سمجھا لیں گے, اس کے بعد کا اسکول سمجھا لے گا, اس کے بعد
بیوی سمجھائے گی؟ اتنی فرصت ہی کہاں آپ شوہروں کو جو بیوی کے پاس بیٹھ کے بات کریں. میری کسی بھی بات کو ایزی نہ لیجیے گا. میں جب ممبر پہ بولتا ہوں زمانے کے حالات کو مد نظر رکھ کے. اب نہ شوہر بیوی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم رکھتی ہے نہ شوہر بیوی کے پاس. اب یہ دونوں کو ایک دوسرے سے بیٹھ کے پیار محبت کی باتیں اب نہیں ہوتی ہیں. اختلافات کا جو ریزن ہم نے دیکھا آخر میں کہ بات کم ہوتی ہے ان میں. حضرات شراب پینے والا بھی پہلے گھوٹ میں اسے اچھا نہیں لگتا ہے, سگریٹ پینے والا بھی پہلے مرحلے میں اچھا نہیں لگتا, لیکن پیتے پیتے شراب جیسی چیز بھی اسے اچھی لگتی ہے. کہہ گیا جو کہنا چاہتا ہوں. حرام ضرور ہے مگر اس کے تسلسل سے اس سے وابستگی ہو جاتی ہے. اور آج کے دور جدید میں حلال دی ہوئی چیز کے پاس ٹائم آدمی نہ یہ ادھر نہ وہ ادھر. بہرحال بات آئی تو تھوڑا اشارہ یاد رکھیے, جو لوگ اپنے فیملی میں وقت دیتے ہیں وہ فیملی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. آج گھروں میں کیوں فسادات ہیں؟ اہل علم ان لوگوں ان فیملی کے ساتھ وقت نہیں دیتی ہے, علم کو شیئر نہیں کرتی ہے, علم کو نقل نہیں کرتی ہے. اچھی باتیں پہلے زمانے کے دادا دادی کہانی کی شکل میں سنا دیتے تھے, اب وہ کہانی ہی ختم ہو گئی. اب تو نانا نانی کے پاس بیٹھنے والے نواسا نواسی بھی نہیں ہیں, پہلے ہی سے انہیں دور کر دیا جاتا ہے. اب نہ وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور نہ ہی سنانے والے اب اس وقت موجود ہیں. اب تو لڑائیاں سنائی جاتی ہیں, انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا, جس کی وجہ سے گھروں کا مزاج ہی لڑاکو جیسا ہو گیا ہے, فائٹر جیسا مزاج ہو گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں خوشبو پھیلے دین کی, اختلافی باتیں کبھی شیئر نہ کیجیے. گھر میں لڑائی امام باڑے میں دو سے ہو گئی ہو آپ سے, مثلا ایک بہن سے ایک بہن کی, گھر آؤ تو ہنس کے باتیں کرو, وہ نہ نقل کرو. یہاں وہاں کی لڑائی یہاں شروع کرو گے تو یہ جو ٹیم تمہاری ہے وہ ان سے نفرت کریں گے, ٹیم بڑھتے چلے جائے گی. فرش ادا پہ آئیں گے تو صحیح مگر دل اکٹھا نہیں ہوں گے. سمجھنے کی کوشش کیجیے, نفرتوں کو بڑھائیے نہیں, فرش ادا نفرتوں کو ختم کرنے کی جگہ. بڑی معذرت بات آ گئی. عرض یہ کر رہا تھا علم حاصل کرو. کہاں سے؟ گہوارے سے. اب یہاں تک تو میں پہنچا جوانی تک, شادی ہوئی تو اب علم کہاں سے؟ نہ بیوی شوہر سے, نہ شوہر بیوی کے پاس. اچھا اس کے آگے کے ایج میں گئے تو اب یہ بزرگ ہو چکے ہیں چچا, کس سے حاصل کریں؟ نہ ٹھیک ہے اسکول جائیں, ایڈمیشن لے لیں علم حاصل کرنے کے. کوئی اسکول نہیں پڑھائے گا, کوئی بھی اسکول. ایک ایج کے بعد, اس ایج پر 50-55 کے بعد اب اسکول بھی جائیں گے. بولو جاؤ یار تھوڑا نماز وماز پڑھ لو, آخرت کا تیاری کرو. جاؤ, چلا تو جاتا نہیں ہے, چبایا تو جاتا نہیں ہے. ہاں اب کیا پڑھ کے کیا کرو گے؟ کوئی بھی اسکول کوئی کالج آپ کو قبول نہیں کرے گا. تو پھر کیا ہے, رسول کی حدیث غلط ہے؟ کہ غلط نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. وہ مدرسہ موجود ہے, دنیا کے اسکولوں میں ایج لیمٹ ہے, لیکن ایک ایسا اسکول ہے, ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جسے جناب زینب صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ نے بچھایا بنام فرش ادا. یہ فرش ادا وہ یونیورسٹی ہے, وہ کلاس ہے, وہ اسکول ہے, وہ مدرسہ ہے کہ جہاں ایج نہیں ہے. سارے لوگ یہاں جمع ہو جائیں, کیا لینے کے لیے؟ میں اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہے, نانا کے حدیث کو مکمل عملی جامہ پہنایا فرش ادا سے. اگر فرش ادا نہ ہوتی تو رسول کے حدیث کو آپ کیسے ثابت کرتے کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک؟ گہوارہ سمجھ میں آیا, قبر تک کی یونیورسٹی کہاں ہے جو وہ علم حاصل کرے؟ بی بی نے کہا میں اس فرش ادا کو بچھاؤں گی جہاں سانس کے آخری مرحلے تک تم کو درس ملے گا, وہ ہے فرش ادا. حضرات اب یہاں یہ فرش ادا کو معمولی نہ سمجھیں, یہ فرش ادا بافہم بناتی ہے, عقل مند بناتی ہے, علم عطا کرتی ہے. فرش ادا سے نہ جانے کتنے ہزاروں مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں. راحت اگر کسی جگہ آ کے ملتی ہے تو وہ فرش ادا, برکتیں کہیں سے اگر حاصل ہوتی ہیں تو وہ فرش ادا, جہاں ایک دوسرے مومن کا چہرہ دیکھ کر عبادت اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ فرش ادا, صدیوں کے لوگ لمحوں میں ملتے ہیں تو وہ فرش ادا. وہ فرش ادا, میں تو اس فرش ادا کی عظمت کے لیے یہ جملہ کہوں تو شاید مجمع جھومنے لگے. اگر آپ تیار ہو میرے اس جملے کو سنبھالنے کے لیے, کربلا لوگ جاتے ہیں,
کربلا لوگ جاتے ہیں پیسہ خرچ کر کے زری کے طواف کے لیے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا سے میری ملاقات ہوئی، میں جہاں گیا تھا وہاں مولا تھے۔ غلط بھی نہیں ہے، مولا سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس فرش ادا کو اس زیارت سے کم نہ سمجھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زائر وہاں جاتا ہے مولا سے ملنے کے لیے، فرش ادا وہ ہے جہاں سب اہل بیت ماں شہزادی فاطمہ زہرا کے زائرین کے پاس آتے ہیں۔ تو یہ فرش ادا زیارتوں سے کم نہیں ہے۔ آپ اس کو فقط ایک مجلس نہ کربلا جاتے ہوئے کیسے آپ جاتے ہیں فرش ادا پہ، ویسے آئیے۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ انہیں نہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھتے۔ اچھا ایک چھوٹا جملہ کہوں، بچے جیسے کہ یہاں پہ موریشس میں بہت سارے بچے پڑھتے ہیں، اچانک اگر کسی کے والدین آ جائیں، کبھی ہوتا ہے ایسا، اچانک آ گئے، ارے امی آپ آ گئے، وہ سب چھوڑو بیٹا، یہ تمہارا حال کیا ہے؟ ہوتا نا؟ آپ کو پتا نہیں تھا امی ابا آنے والے ہیں، کپڑے میلے تھے، دوستوں کے ساتھ گھومنے گئے تھے، ان کو خوشی نہیں ہوگی آپ سے ملاقات کی، دکھ یہ ہوگا اچانک آنے پہ تمہارا راز نکلا، یہ حالت دیکھو تمہاری کیا ہے، بال کتنے دنوں سے تم نے نہیں کٹائے، کپڑے کیا پہنے ہوئے ہو، بدن دیکھو میل، معاف کیجیے گا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دکھ ہوگا نا؟ سال بھر 10 مہینے کیا کیا بحث نہیں ہے، جیسے ہی اس 2 مہینے اہل بیت آتے اور ہمارے چہروں کو ہمارے حالت کو دیکھتے ہیں تو کہتے اتنے جمعے میں آئے، اتنے تقریروں میں آئے، اتنے اصال ثواب میں آئے، اپنی عادتوں کو تم نے یہ میل نہیں اتارا، تم نے جسمانی میل ماں باپ دیکھتے ہیں، روحانی میل اہل بیت دیکھتے ہیں۔ ہماری روح کتنی میلی ہے مولانا، روح کا میل کیا ہے؟ روح کا میل جھوٹ، روح کا میل بغض، روح کا میل سوء ظن، غلط سوچنا، غلط ارادے کرنا۔ انہوں نے کچھ کہا، شاید میرے بارے میں کہا ہوگا، ارے چھوڑو نا یار، کہاں ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ ان کے بازو بیٹھ گئے، اچھا کل تک یہ ہمارے بازو تھے، آج ادھر چلے گئے، لگتا ہے یہ ادھر پارٹی کی چلے گئے۔ بات کرنا بھی مشکل ہے، جو زمانے کے حالات گزر رہے ہیں، ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا، اس سے کیسے نجات ملے گی؟ یہ جب تک یہ میل ہمارا ختم نہیں کریں گے، اہل بیت ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ تیزی سے جانا چاہتا ہوں، رک جاتا ہوں، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی بارے میں۔ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک، اتنی لمبی مدت، اس کی وجہ یہ ہے، اتنی لمبی مدت کی، دنیا کے ہر اسکول، یونیورسٹی اور کالج میں 2 ایئرس 3 ایئرس آفٹر سند آپ کو ریزلٹ مل جاتا ہے، لے کے آدمی خوش ہوتا ہے۔ 10th تک تو ہر سال ملتا ہے، اس کے بعد کا ریزلٹ تھوڑا گیپ کے ساتھ ملتا ہے۔ یاد رکھنا، سند ملنے تک وہ خوشی نہیں ہوتی ہے، مگر جب سند ملے، ڈاکٹر ہو گئے سند، مت پوچھئے گھر کا کیا حال ہوتا ہے، وکیل بن گئے سند، مت پوچھئے کیا حال ہوتا ہے، لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں، فیل ہو جاتے تو خوش ہوتے، اب تو بانٹنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ ڈاکٹر ہو گئے جانا پڑے گا، اب محتاج ہیں۔ پاس ہونے سے پہلے اتنی دعا نہیں کی ہوگی، پاس ہونے کے بعد کہتے ہم تو اتنی دعا کرتے تھے، نماز شب میں آپ کو نہیں بھولا، جھوٹ یہ سب باتیں بول کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ پاس ہو جانے کے بعد سب گھیر لیتے ہیں، سند آنے کے بعد جو آدمی عاجز تھا نا، آج اس کے دل میں ذرا سا سینہ ہونا سب پھولے گا۔ سند ایک عجیب چیز ہے، سند کا پاور اسی دن سمجھ میں آتا ہے جب سند ملتی ہے، جب ڈاکٹر وکیل ہونے کی سند ملتی ہے تو سند کا پاور آ ہی جاتا ہے۔ اللہ کو، اہل بیت کو معلوم تھا کہ دنیا کی سند پانے کے بعد لمحے کے لیے صحیح مگر مغرور ضرور ہوتا ہے آدمی، تکبر آ ہی جاتا ہے، بولے نہ بولے، ایکشن، الفاظ، اس کے انداز میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے میں کسی سے کم نہیں۔ اسی لیے رسالت مآب نے کہا اگر ہم تمہارے لیے ایج لیمٹ رکھ کے سند دے دیتے نا تو تم مغرور ہو جاتے، لہذا ہم تم کو سند دینے کی بات ہی نہیں کریں گے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک فقط پڑھتے رہو۔
سند ہی نہیں، اسٹاپنگ ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس دن اسٹاپ کیا جائے، سند دی جائے، مغرور. ہم نہیں چاہتے کہ تم میں غرور آئے. بڑا سا بڑا مجتہد بھی کتنا بھی پڑھ لے، جب آپ پوچھے سرکار ماشاء اللہ آپ کس درجے میں، تو ایک طالب علم ہوں. بعض مسائل میں لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب، اس کے آگے خدا بہتر جانتا ہے. ملیے تو آپ کو لگے گا کوئی طالب علم سے مل رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ علم کی حد نہیں ہے، علم کی حد نہیں ہے. اور بتایا کہ علم حاصل ہو گہوا تاکہ غرور نہ آنے پائے. تو پھر اتنے سالوں سے جو پڑھا ہے اس کی سند نہیں ملے گی؟ ملے گی. سند کون دیتا ہے؟ امتحان لینے، جو امتحان لے سند وہ دیتا ہے، ادارہ سند دیتا ہے، پبلک نہیں. کس در سے تم نے علم، کچھ کہنے جا رہا مجھے نہیں پتا مجمع کہاں بیٹھا ہے. علم کہاں سے حاصل کیا؟ در علم سے. در علم کون ہے؟ علی مرتضی. پڑھنا کب تک ہے؟ قبر تک. مرنے کے بعد کس سے ملاقات ہوگی؟ امیر المومنین سے. بات ہی تمام ہو گئی. گہوارے سے شروع کیا تھا قبر تک. جس کے در سے تم نے علم حاصل کیا، ایگزام تمہارا تلقین کے شکل میں ہوگا. اس کے بعد سند جس امام کے بارگاہ سے پائی تھی، سند بھی وہ تمہیں دیں گے، دنیا نہیں دے سکے گی. اب وہاں اگر موڈ بنے تو غرور کرنا، دنیا میں عاجز رہنا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. علم حاصل کرو. کہاں سے؟ گہوارے سے لے کر تب تک. اتنی لمبی مسافت، وجہ غرور نہ آنے پائے. اور سند کون دیں گے؟ جس در سے تم نے علم حاصل کیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے ہماری ملاقات ہوگی. جب ہے یقین ہے کہ امام سراہنے آئیں گے، شفا دیں گے، بخشیں گے. تو پھر جن کے در سے تم نے، جس یونیورسٹی میں تم نے پڑھا، سند بھی وہ وہاں دیں گے. خیر، اب یہاں سے میں واپس آتا ہوں. یہ فرش ادا کہ جو یونیورسٹی ہے، درسگاہ ہے، اور اس جگہ ایج بھی لیمٹ نہیں ہے. چھوٹے بچے، بڑے، عورتیں، مولانا، قبلہ، خطیب، سب بیٹھے رہتے ہیں. نہیں بیٹھے رہتے فرش ادا پہ؟ سب بیٹھے ہوئے. ارے مولانا آپ تو مولانا ہے. چپ. یہاں پہ علم ملتا ہے سب کے لیے. سب بڑے چھوٹے، پڑھے لکھے، نہیں پڑھے لکھے، سب اکٹھا کر دیا. اب میرے سمجھ میں آیا یہ کیا راز کیا اہل بیت نے. بیوی نے کتنا بڑا لطف کیا، کتنا بڑا احسان کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے. اگر یہ بات آپ کے پاس سمجھ میں آ جائے دعا دیں گے، میرے ساتھ رہیے حضرات. کتنا بڑا احسان کیا کہ سب کو اکٹھا کر دیا. سب کو. آپ جائیے شادیوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا ذرا بڑے لوگوں کی ٹیم کھانا کہاں کھائے گی؟ بڑے لوگ. آپ ادھر نہیں، ادھر ادھر. اس فرش اعضاء سے ذرا باہر جائیے، بڑے چھوٹے سمجھ میں آئیں گے. اس فرش اعضاء کو چھوڑنے کے بعد نکلیں گے، بڑے چھوٹے کیا ہوتے ہیں وہ اس دروازے کے بعد نکلیے تو دنیا میں آپ چلیں گے پھریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا بڑے کیا ہوتے ہیں، چھوٹے کیا ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کیا ہوتے ہیں، جاہل کیا ہوتے ہیں، نسلیں کیا ہوتی ہیں. خدا معاف کرے، اب تو دنیا میں سید و غیر سید کی لڑائی، مرزا اور شیخوں کی لڑائی، کھوجے اور دوسرے، معاف کیجئے گا میں دنیا پیش کر رہا ہوں، یہ لڑائی تو نسلوں کی، قبیلوں کی چل رہی ہے. مگر بیوی نے ایسا موڑ دیا، سب کو لا کے یہاں بٹھا دیا، کسی کی کوئی لڑائی نہیں، سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں ایک جملہ کہوں، ایک باغبان نے خوبصورت باغ لگایا، چمن لگایا، طرح طرح کے پھول لگائے، لال پیلے یہ وہ سب خوبصورت پھول. مگر جب فروخت ہونے کی باری آئی، جب ڈیمانڈ کی بات آئی تو کچھ لوگ چمیلی لے جا رہے ہیں، کچھ لوگ موگرا لے جا رہے ہیں، کچھ لوگ وہ والے گلاب لے جا رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. باغبان نے کہا کہ یار یہ تو ناانصافی ہے یہ بیچاروں کا، یہ بھی تو خوبصورت پھول ہیں. باغ والا کرا یہ تو خوبصورت پھول ہے، لیکن لے جانے والوں کو لاکھ بھی تعریف کرو، یہ والا لے گئے، وہ والا لے گئے، مگر انہیں ایک قسم ہے، ایک تعداد ہے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا. باغبان نے کہا کل سے میں اکیلے بیچنے والا سسٹم ہی ہٹاتا ہوں. یہ اکیلے اکیلے پھول بکیں گے الگ الگ، یہ تو کوئی وہ ذات لے جائے گا، کوئی وہ ذات لے جائے گا، کوئی وہ ذات لے جائے گا، اور بقیہ ذاتیں سب کیا رہ جائیں گی؟ لیتے دیتے رہ جائے گی. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے. کیا کروں؟
بہترین اس نے پلان کیا. کیا پلان کیا؟ کہا کہ جاؤ ایک خوبصورت سا گملہ لے آؤ, گلدستہ لے آؤ. لانے کے بعد سارے پھولوں کے ایک 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 توڑ کے ایک گلدستے میں لگا دیا. اب جب مارکیٹ میں آئی تو وہ پھول جسے کبھی خریدنا نہیں چاہتے تھے, جب اکٹھا سب کو دیکھا, بولے کیا خوبصورت گلدستہ بنا دیا, کتنے کا ہے؟ اکیلے بیچنے میں فرض کرو 100 روپیہ تھا, اکٹھے میں جب حساب کیا گیا تو 120 ہو گیا, قیمت بھی بڑھ گئی. مگر کیونکہ سب اکٹھا تھے, رنگ برنگ تھے, اچھا لگ رہا تھا, لینے والے جو کل تک جنہیں نہیں لیتے تھے آج ان کے ہمراہ رہنے کی وجہ سے وہ پورا گلدستہ لے کے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں جو گلدستے پیش کی جاتے ہیں اچھے لگتے ہیں. اب آیا سمجھ میں یہ فرش ادا کیا ہے؟ وہ گلدستہ ہے کہ جس میں شہزادی نے مرزا, خان, پٹھان, سید, مولوی, مرزقان ان کو سب کو اٹھا کے فرش ادا کے گلدستے میں رکھ دیا. اب دیکھیے تو کیا خوبصورت چہرے ہیں. الگ ہو جاؤ تو اہمیت نہیں ہے, اکٹھا ہو جاؤ تو چمکنے لگو گے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. فرش ازا وہ گلدستہ ہے جس میں سارے گلابوں کو لا کے مرزا, خان, پٹھان, خطیب, ذاکر, نوح خان اکٹھا کر دیا. کیا خوبصورت لگتا ہے. اور خود اس گلدستے کی اہمیت یہ ہے کہ خود شہزادی بھی اس میں حاضر ہے. اس فرش ازا پہ خود شہزادی ہیں تو لہذا اس کی اہمیت آسمان چھو رہی ہے. کم نہ سمجھیے, زیارت سے کم نہیں. اس کا اتنا مرتبہ ہے جتنا آپ سننا چاہیں میں بول سکتا ہوں. بہرحال معذرت, آگے نکلتا ہوں. علم حاصل کرو. کہاں سے؟ گہوارے سے قبر تک. قبر تک پڑھتے رہو. کیا مطلب؟ آتے رہو, یہاں آتے رہو. یہ درسگاہ ہے, یہ فرش ادا خالی ثواب نہیں دیتی ہے, جینے کا طریقہ دیتی ہے, مرنے کا طریقہ بھی فرش ادا دیتی ہے. اس لیے کہ اسی فرش ادا سے ملا جو کل تک لعنت کے لائق تھا. چند لمحوں میں صحیح فکر کر کے وہ انقلاب اپنے اندر لے آیا کہ سارے دنیا کے سر آج اس کے سامنے بنام حر سر جھکتے ہیں. بتایا کہ زندگی کب بدل جائے یہ نہ سمجھو, لیکن ان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو زندگی یہ بدل دیتے. علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک. حضرات جیسے انٹری ہوئی, بس معاف کیجیے گا وقت نکل گیا, بقیہ کل. جیسے پوری زندگی پڑھ لو ابھی آؤ سیکھ لو میاں, سیکھ لو. کیا سیکھا تھا بچپن میں؟ لا الہ الا اللہ محمد, اور مولانا ہو یا شیخ صاحب ہو کہ مرزا صاحب ہو, سب نے یہ پڑھا. اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں, فروع دین یعنی دین کی شاخیں. اب شرم آئے گی اگر اب میں کسی سے پوچھوں ذرا بولیے ہم کو پتا ہے, پڑھا سب نے ہے. اتنا امپورٹنٹ کلاس ہے یہ کب سمجھ میں آتا معلوم؟ حدیث کو میں سنانے جا رہا ہوں. گہوارے سے لے کے قبر تک. گہوارے میں جو شروع کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جیسے مرے قبلہ آ کے بیٹھ گئے, ابھی مٹی پوری نہیں پڑی, شروع ہو گئی تلقین. یہ کسی مولوی کی بنائی ہوئی نہیں ہے, معصومین کی دی ہوئی. کیا شروع ہوئی؟ اب تک جو پڑھا شروع ہو گیا کلاس. کچھ کہنے جا رہا ہوں, اگر آپ یہاں ہوں گے تو دل پہ بہت اثر کرے گی یہ بات جو میں سنانے جا رہا ہوں. اسمع, افہم, سن, سمجھ. ذرا ایک جھٹکا دوں, مجلس میں کیا سنے کیا نہیں سمجھے وہ بات کی چیز ہے. اب آئی ہے اب بات میاں, اب جو کہنے جا رہے ہیں اب تک تم نے کیا سنا کیا سمجھا یہ نہیں معلوم ہے, لیکن سن لو, یہ آخری لمحے ہیں, ابھی مٹی ڈال کے چلے جائیں گے. ذرا امپورٹنٹ ایگزام کی چیزیں یاد کر کے چلے جاؤ. کیا ہے جلدی بولیے, کیا ہے امپورٹنٹ؟ وہاں پہ اعمال کی بحث نہیں ہوگی, عقیدے کی بحث ہوگی. کیا ہے شروع گہوارے میں کیا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. ہاں, پہلے وہ بھی نہیں, اسمع, افہم, سن, سمجھ.
یا علی اکبر مرزا ابن ابراہیم بیگ. اب یہاں سے شروع. ارے میرا نام مجھے یاد دلایا جا رہا ہے. ہاں ہاں، یہ ایک انداز ہے تبلیغ کا، متوجہ کرنے کا. سن سمجھ، تیرا نام علی اکبر ہے. نام تو علی تھا، زندگی میں کردار علی تھا کہ نہیں سمجھے آپ؟ نام حسین تھا، ورنہ یہ جھٹکا کیوں ہے؟ سن سمجھ، تیرا نام زینب ہے. ہاں ہاں، نام تو زینب ہے. زندگی کہاں تھی ذرا غور کر لو. ابھی بھی وقت ہے سنبھلنے کا. کردار زینب سے وابستہ تھی کہ نہیں؟ نام رکھ کر میٹیریل بھی اندر تھا کہ نہیں؟ عباس اگر تھے وفاداری تھی کہ نہیں؟ حسین تھے تو کردار حسین تھا کہ نہیں؟ یہ میری پرانی مجلسوں کا ایک چھوٹا سا اشارہ کہ اگر ملک شاپ میں ملک نہ ہو تو غصہ، میڈیکل میں میڈیسن نہ ہو تو غصہ کہ بھائی میڈیکل لکھا ہوا ہے مگر میڈیسن نہیں ہے، بک شاپ لکھا ہوا ہے بک نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ جوز شاپ ہے مگر جوز نہیں ہے. حسینیت کا بورڈ لگا کر حسینیت کا میٹیریل ہے یا کوئی ازیدیت کا ہے؟ یہ نام جو سنایا جاتا ہے 3 جگہ تلقین میں، کوئی یوں ہی نہیں ہے کہ وہ مردے کو سنا رہے ہیں. کھڑے ہوئے لوگوں باتیں مت کرو، ذرا سن لو. یہاں تمہارا نام بتایا جائے گا کہ تمہارا نام علی اکبر تھا، تاکہ تمہاری حیثیت سمجھ میں آئے. کہ جانے کے بعد نام کو بتایا جائے گا، نام کیا تھا، کام کیا تھا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. بس بہرحال بقیہ چیزیں کل یہیں پہ ختم کرتا ہوں. دل تو بہت چاہتا ہے لیکن بہرحال حالات وقت کی وجہ سے. عزادارو، آج باب الحوائج کی کون ہے پتہ ہے؟ وہ اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جن کی ولایت کے بغیر تلقین نہیں. تلقین میں توحید کے بعد نبوت، نبوت کے بعد امامت پر امیر المؤمنین. یہاں کے بعد پھر وقفوہم انہم مسئولون. روکو روکو روکو، پولیس رات میں بس یہیں سے ربط مسائب. روکو انہیں. رسالت مآب فرماتے میں اور علی بیٹھے ہوں گے پولیس رات پہ. لوگ جب آ رہے کیا پوچھا جائے گا؟ ارے روکو، قرآن کہتا روکو 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 روکو، کیا پوچھا جائے گا؟ وہاں بھی پوچھا گیا تھا، سمجھایا گیا نام اور یہ اور وہ، توحید، نبوت، امامت. اب تو وہاں ہم ارے وہ ہو گئی پرانی بات. اب پھر گزر رہے ہو تو ایک بار ٹرائل میں دیکھ لیں. آپ نے اگر فلائٹ کا سفر کیا ہوگا تو کتنی جگہ کیسی چیکنگ ہوتی ہے. بیلٹ نکالیے، جیب سے نکالیے. ہاں، پاور بینک تو نہیں ہے، لیٹر تو نہیں ہے، ہاں، خیچی تو نہیں ہے. یہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ یہ اس لیے نکالا جاتا ہے، یہ تباہ کرنے کی چیز ہے. یہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اسی سے بقا ہے. ولایت کے بغیر کامیابی نہیں ہے، ولایت کے بغیر جنت حاصل نہیں ہوگی. پہلے ہے کہ نہیں ہے؟ ویزا لگا کہ نہیں ہے؟ ولایت ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں سے گفتگو کل آگے بڑھاؤں گا. جس علی کے بغیر نہ دنیا میں امن ہے، امان ہے، سکون و راحت ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہے، اس علی کے بغیر وہاں بھی ہماری انٹری نہیں ہو سکتی. وہ علی جس پر دین کا انحصار ہے، جسے فخر ہے علی ہونے پر، جس کے گرد دین گھومتا ہے، وہ علی جو صرف دینے کا نام ہے. اس علی علیہ السلام نے زندگی میں کسی چیز کی خدا سے خواہش کی تو اس ذات گرامی کا نام ہے باب الحوائج. جس علی نے ہمیشہ دیا. اس اگر امیر نے اگر کوئی چیز مانگی تو کیا مانگی؟ باب الحوائج، عباس علمدار. اب آپ سوچئے، مانگنے والا معمولی سا بھی ہوتا ہے مولوی تو لوگ کہتے ہیں ارے مولانا یہ چھوٹی چیز ہے میں لے کے آتا ہوں. لیکن اگر علی جیسا امام خدا کی بارگاہ میں مانگے تو پھر خدا کیا دے گا؟ اللہ نے دیا. بتاؤں کیا دیا؟ علی تو نے مانگا ہے، تیری بے پناہ جنگیں ہیں، بے پناہ جنگیں، لیکن اتنی جنگوں کے باوجود بھی تیرے نام میں اتنی ہیبت نہیں ہوگی. جو بیٹا میں تجھے دوں گا اس کے نام میں اتنی ہیبت ہوگی کہ آدمی ڈر کے قسم نہ کھائے گا، نام لے کے لرزنے لگے گا. اب آپ سوچئے جس کے نام میں یہ شجاعت ہو،
اس عباس کو دنیا نے جنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ایک صفین میں دیکھا تو علی سمجھ گئے تھے۔ بہرحال عزادارو، گفتگو کو میں نے سمیٹا۔ عباس اس مجاہد اعظم کا نام ہے جس پر جہاد نفس کی منزل تمام ہے۔ عباس تشنہ لب کا جہاں تذکرہ نہ ہو، اس گھر کا میرے واسطے پانی حرام ہے۔ عظیم ذات گرامی ہے باب الحوائج، وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانیے حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ علی کا خون زہرا کی دعا شبیر کی چاہت، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں۔ کافی ہے رونے کے لیے۔ علی کا خون زہرا کی دعا شبیر کی چاہت، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں۔ مدینے سے جب یہ قافلہ حسین کا چلا علیہ السلام، تو اس وقت جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے غازی کو لے کر آقا سے اجازت لی، میں تھوڑی سی وصیت کر لوں، لے کے نانا کے روزے پہ گئیں، ایک ہاتھ روزے رسول پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، اور پوچھا عباس بتاؤ تمہارا داہنا ہاتھ کہاں ہے؟ ماں روزے رسول پہ، بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ ماں آپ کے سر پہ بیٹھا، نانا کے روزے پہ ہاتھ رکھ کر، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا کہ جب تک تیرے دونوں بازو سلامت رہیں گے زینب نبھایا اس قول کو، ماں کی اس وصیت کو آقا نے نبھایا۔ کہاں نبھایا؟ کہ جس وقت سب کے سر نو کے نیزہ پہ تھے، اور چوتھے امام سے کسی نے پوچھا آقا یہ ایک سر یہ گھوڑے کے گردن میں کیوں بندھا ہوا ہے؟ گھوڑا جب جب چلتا ہے سر اٹھاتا ہے اور سر نیچے کرتا ہے تو زمین پہ ٹکراتا ہے، یہ سر گھوڑے کے گردن میں کیوں؟ آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا، جا جا کے خود پوچھ۔ جب اس شخص نے اس سر سے آ کر پوچھا کہ آپ کا سر بلندی پہ کیوں نہیں ہے، ذاکرین یہ پڑھا کرتے ہیں کہ آقا کے سر سے یہ آواز آئی کہ جب بھی مجھے نو کے نیزہ پہ بلند کیا جاتا ہے، میری نگاہ جب ماں بہنوں کے سر پہ پڑتی ہے، میری غیرت گوارا نہیں دیتی، اس لیے میں نیزے سے زمین عزادارہ نے سید الشہداء میں بہت تیزی کے ساتھ وہ وقت بھی آیا عزاداروں کہ کربلا میں جتنے بھی اصحاب انصار تھے یکے بعد دیگر سب شہید ہونے لگے، اور وہ منزل بھی آئی کہ آقا نے دیکھا کہ سب شہید ہوتے جا رہے ہیں، امام حسین کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، وہ کہا آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ امام نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، تم سے پہ سالار ہو، آواز دیا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا، حسین کیا جواب دے؟ وہ وقت بھی آیا جب اجازت ملی پانی لانے کی، خیمے میں داخل ہوئے، اور سکینہ سے جب مشکزہ لینے لگے، سکینہ بہت خوش ہو گئی، رونے کی جو صدائیں تھی وہ کم ہوئی، الاتش کی آواز جو سکینہ کی تھی وہ تھوڑا سا ختم ہوئی، اس لیے کہ لے جانے والا کوئی اور نہیں میرا چچا ہے۔ مشکزہ لے کے غازی عباس علیہ السلام، میرے اس فرش ادا میں جتنی ماں بہنیں سن رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میری اس مصائب کے ساتھ کربلا چلے جانا، اور تھوڑی دیر اپنے تصور میں کربلا میں رکھ کر اس مصائب کو سننا۔ وہ مقام زائرین کو یاد ہے جہاں غازی کا داہنا ہاتھ قلم ہوا، وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں بایاں ہاتھ قلم ہوا۔ تمام زائرین تصور کی دنیا میں رہی اور پھر مصائب سنیے۔ کئی دن کی مشکزہ جب بھر چکے، وہ بڑے خوشی کے ساتھ، بہت ہی تمنا کے ساتھ کہ اب میں سکینہ کو پانی پلاؤں گا لے کے چلے، جرت نہیں تھی کہ کوئی عباس غازی کے مقابل میں آئے، مگر یہ بھی مصائب میں یاد رکھنا علی نے کہا مجھ جیسا دے، تو علی کی سیرت میں، علی کی زندگی میں علی کے سر پہ وار بھی ہے، سر پہ ضرب بد بھی ہے، اس کو بھی نگاہ میں رکھنا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جیسی مشکزہ لے کے چلنے لگے، ایک ظالم نے داہنے طرف سے وار کیا چھپ کے، آپ کا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا۔ عزادارہ نے سید
सय्यद शुहदा। अब्बास गाजी ने अलम को एक हाथ में पकड़ा और दांतों से मशकिज़े को संभाला, और लेकिन जालिम ने दूसरे हाथ पे वार किया, दोनों हाथ कटाए। सकीना का सक्का हाथ कटने पे दुखजदा नहीं है, आरज़ू ये है कि किसी तरीके से ये मशकिदा क़हमे तक चले जाए। अज़ादारों, आपको याद होगा जो ज़ायरीन बैठे हैं, दूसरे हाथ के कलम होने के बाद एक जगह करबला में पहले मशकिज़ा था, तकरीबन अब हालात की वजह से हटाए, वहां पहुंचे और जैसे उधर बस पहुंच रहे थे मशकिज़े को लेकर, जालिमों ने तीर चलाए। कुछ तीर आंखों में लगे, कुछ तीर बदन में लगे, और एक तीर ऐसा आके मशकिज़े में लगा, जैसे ही पानी बहने लगा, आग के तीर को तो आपने दोनों जानू से निकाल लिया, मगर निकाल ही रहे थे, एक ऐसा गुर्ज सर पे पड़ा कि आपसे घोड़े पे सबरा ना गया, आपने रुख को मोड़ लिया, तराई पे आप गिर पड़े और आपने आका को सलाम किया। अज़ादारों, मुझे नहीं पता आका हुसैन किस अंदाज से आए हैं। अज़ादारों, तारीख ने यह भी लिखा कि एक जगह चलते चलते दाहिने हाथ को देखा, उठाया, बाएं हाथ को देखा, उठाया, पलट के देखा, तराई पे अब्बास आए, खड़े होकर देर तक बरसिया पढ़ते रहे। अब्बास बचपन में मेरे साथ उंगली पकड़ के चला करते थे, साये के मान मेरे साथ साथ चला करते थे, तुम्हारे जाने के बाद बीबियों की चादरें अब सलामत नहीं रहेंगी। बहुत देर तक भाई पर बरसिया बढ़ते हुए बैठे, सर को जानू पे रखा, और जब रखने लगे तो गाजी ने वसीयत किया, आका मेरा सर अब वहां से जानू से हटा दे, इसलिए कि वो वक्त मुझे बेचैन कर रहा है, जब शुम्र का खंजर चल रहा होगा तो आपके पास कौन होगा। और आका, मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ कि मेरे आंख में खून भरा हुआ है, हाथ नहीं है जो मैं खुद रुमाल निकाल के साफ करता, आका मैं चाहता हूँ जाते जाते आपकी जियारत कर लूं। मरते हुए भी बाबुल हवाज ने कहा, हुसैन की जियारत की अजमत का याद ख्याल रखना। अब्बास गाजी की आंख से रुमाल से खून साफ किया। अब्बास गाजी ने देखा भाई से भाई ने, अज़ादारा ने मजलूम करबला ये वसीयत की कि मेरे लाशे को ख़ैमे में ना ले जाए, रूह परवास कर गई। अल्लाह जाने हुसैन ने अलम को कैसे उठाया, मजलिस तमाम हो रही है। अज़ादारों, अब जब अलम लेके चले, वो बच्चे जो अल्लाह तश कहते थे, जा जा के सकीना कहती थी, अब तो ना रो, मेरा चचा बस आ रहा है। इतने में क़ैमे के दर की तरफ आई, दूर से नजारा देखा कि अलम आ रहा है। बच्चों घबराओ नहीं, वो देखो मेरा चचा आ रहा है, मेरा चचा पानी ला रहा है। अलम आता रहा, सकीना की आस बंदी, मगर जैसे हुसैन के हाथों पे निगाह गई, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरा चचा चाहिए। आखिरी जुमले मजलिस तमाम है। इस जनाबे शहजादी एक जाकिर के ख्वाब में आती थी और आने के बाद कहती, जाकिर तूने मेरे बेटे के मसाहिब नहीं पढ़े। वो कहता, बीबी मैंने तो तमाम पढ़े। बीबी ने कहा, जाकिर ये बता कि जब भी कोई सवार सवारी से गिरता है तो क्या करता है। कहा, बीबी गिरने वाला जब गिरता है हाथों का सहारा लेता। जाकिर आज के बाद ये मसाहिब में पढ़ा कर कि जब अब्बास घोड़े से जमीन पे आया, हाथ नहीं थे जो टेक देता, अरे सकीना का सखा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। वापस